اس حدیث میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کے جس بندے نے بھی مسلمانوں میں سے کسی یتیم بچے کو لے لیا، کوئی آدمی فوت ہوا مسلمان، اس کے یتیم بچے رہ گئے، کسی بھی آدمی نے اس یتیم بچے کو لے لیا اپنی کفالت میں اور اپنے کھانے پینے میں اس کو شریک کیا، یعنی یتیم کو کھلایا بھی اپنے ساتھ اور پلایا بھی، فرمایا اللہ تعالیٰ اس کو ضرور بے ضرور جنت میں داخل کرے گا۔ یتیم کو لینے والے کو، یتیم کے ساتھ ہمدردی کرنے والے کو، یتیم کو اپنے ساتھ کھلانے پلانے والے کو اللہ تعالیٰ ضرور بے ضرور جنت میں داخل کرے گا، الا یہ کہ کوئی اگر اس نے ایسا جرم کیا ہو جو ناقابل معافی ہو تو پھر وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ اب ناقابل معافی جرم کیا ہے؟ کفر و شرک کرنا۔ اگر کوئی آدمی کافر ہے اور کافر ہونے کی حالت میں وہ کسی یتیم کے ساتھ حسن سلوک کرتا ہے، اس کو کھلاتا پلاتا ہے، تو اس کا یہ عمل اس کو جنت میں نہیں لے کے جائے گا، اس لیے کہ اس کے پاس ایمان نہیں، وہ تو کافر ہے، مشرک ہے۔ اگر شرک سے توبہ کر لیتا ہے تو پھر تو وہ جنت میں داخل ہو۔ یا یتیم کو اپنی کفالت میں لینے والا، اپنے ساتھ کھلانے پلانے والا کسی کا قاتل ہے، اس نے کسی کو ناحق قتل کیا تو ناحق قتل کرنا یہ بھی ناقابل معافی جرم ہے۔ ہاں، اگر مقتول کے ورثاء اس قاتل کو معاف کر دیں یا کچھ لے دے کہ جو ہے نا اس کے ساتھ صلح کر لیں، یا اس قاتل کو مقتول کے بدلے میں حکومت وقت اس کو قتل کر دے بطور قصاص کے، تو پھر اس کا یہ جرم معاف ہو جائے گا۔ لیکن قاتل اس صورت میں اس حال میں مر گیا کہ نہ اس کو کسی نے معاف کیا ہے، نہ اس نے ورثاء کے ساتھ صلح کی ہے، اور نہ اس کو مقتول کے بدلے میں قتل کیا گیا ہے، اسی طرح قاتل ہونے کی حالت میں وہ دنیا سے چلا گیا تو پھر اس کو جہنم میں داخل کیا جائے گا۔ اس کے لیے قرآن میں فرمایا من قتل مؤمنا متعمدا فجزاؤہ جہنم خالدا فیہا، جو جان بوجھ کر کسی مسلمان کو قتل کرے گا اس کی سزا جہنم ہے، وہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا۔ اور وغضب اللہ علیہ، اللہ کا غضب ہے اس پر، ولعنہ، اللہ کی لعنت ہے اس پر، وأعد له عذابا عظیما، اور اس کے لیے بہت بڑا عذاب تیار کر رکھا گیا۔ تو اگر یہ دو جرم اس کے اندر پائے جا رہے ہیں، شرک کر رہا ہے یا کسی کا قاتل ہے، پھر اگر یہ کئی یتیموں کے ساتھ حسن سلوک کر لے تو یہ جنت میں داخل نہیں ہوگا، اس لیے کہ اس کی یہ دو جرم ایسے ہیں جو ناقابل معافی ہیں۔ اور اگر یہ دو جرم نہیں ہے، کوئی بھی مسلمان کتنا ہی گناہگار کیوں نہ ہو، اگر وہ اللہ کی رضا کے لیے کسی یتیم کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے، اپنی کفالت میں لے لیتا ہے، اس کو اپنے کھانے پینے میں شریک کرتا ہے، اللہ اس کو ضرور جنت میں داخل کرے گا۔ ایک صحابی کے بارے میں آتا ہے کہ جب بھی ان کے ہاں کھانا پکتا تو وہ گلی کوچے میں جا کے کسی یتیم کو تلاش کرتے، اگر یتیم بچہ مل جاتا تو ساتھ لے کر آتے، اس کو ساتھ کھانا کھلاتے، خود بھی کھاتے۔ اگر یتیم نہ ملتا تو پھر خود بھی کھانا نہیں کھاتے تھے کہ میرے ساتھ کھانے والا کوئی یتیم نہیں تو میں کیوں کھاؤں۔ ایسے بھی ہیں لوگ۔ اگلی حدیث میں حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے کسی یتیم کے سر پر اللہ کی رضا کے لیے ہاتھ پھیرا، شفقت سے، پیار سے، محبت سے کسی یتیم بچے کے یا بچی کے سر پر ہاتھ پھیرا، کس کے لیے؟ اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے، اس بچے یا یتیم بچی پر ترس کھاتے ہوئے اللہ کی رضا کے لیے اس کے سر پہ ہاتھ پھیرا، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس کے ہاتھ کے نیچے جتنے بھی بال آئیں گے، ہر بال کے بدلے میں اس کو نیکی ملے گی۔ لیکن یہاں اس کے ساتھ شرط لگائی کہ یہ کس کے لیے کرے؟ اللہ کی رضا کے لیے۔
اللہ کی رضا کے لیے شفقت کا ہاتھ اس کے سر پہ پھیرے تو جتنے بھی بال ہاتھ کے نیچے آئیں گے اتنے بال کے برابر اس کو ثواب ملے. اب اگر یہ دن میں 50 مرتبہ کسی یتیم کے بچے کے سر پر ہاتھ پھیرتا ہے تو جتنے بال ہر دفعہ اس کے ہاتھ کے نیچے آئیں گے اتنے ہی بالوں کے برابر اس کو نیکیاں ملیں گی. پھر آگے حضور نے فرمایا کہ جس نے اپنے پاس رہنے والے کسی یتیم بچے یا بچی کے ساتھ بہتر سلوک کیا تو فرمایا وہ اور میں، یعنی وہ آدمی اور میں جنت میں 2 انگلیوں کی طرح قریب قریب کھڑے ہوں گے. حضور نے پھر یوں انگلیاں اٹھائی اور فرمایا جس طرح یہ 2 انگلیاں ایک دوسرے کے قریب ہے نا، میں اور یتیم بچے یا بچی کے ساتھ حسن سلوک کرنے والا ایسے ہی قریب قریب ہوں گے. تو اس حدیث میں بھی صراحت کے ساتھ یہ بات معلوم ہوئی کہ یتیموں کے ساتھ حسن سلوک کرنے پر جو روح پرور اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے نبی نے بشارت دی ہے، وہ اس شرط کے ساتھ مشروط ہے کہ یہ یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرنا اللہ کی رضا کے لیے ہو، کوئی دکھلاوا، کوئی نمود و نمائش نہ ہو، بلکہ اللہ کی رضا کے لیے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا جائے. میرے دوستو، ہم معاشرے میں رہتے ہیں، گلی محلہ میں، اڑوس پڑوس میں یتیم بچے ہوتے ہیں. ہمیں چاہیے ہم اللہ کی رضا کے لیے ہو سکے تو اس یتیم کے ساتھ حسن سلوک کریں، اس کو اپنے کھانے پینے میں شریک کریں، یا اس کو کھانا بھیج دیں، یا اس کو تھوڑے سے پیسے اس کو اللہ کی رضا کے لیے دے دیں، اور ہو سکے تو یتیم بچے کے سر پر ہاتھ پھیریں کہ اس سے اللہ تعالیٰ راضی ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ نیکیوں میں اضافہ فرماتے ہیں. بالیقین یتیم کے ساتھ حسن سلوک کرنے والا وہ خوش نصیب انسان ہے کہ جس کو اللہ کے حضور نے اپنے قریب کھڑے ہونے کی بھی بشارت سنائی ہے اور اس کو ضرور بھی ضرور جنت میں داخل ہونے کی بشارت بھی سنائی ہے. تو ان باتوں پہ ہم سب مسلمانوں کو عمل کرنا چاہیے. یتیموں کے ساتھ، بیواؤں کے ساتھ، بے سہاراؤں کے ساتھ، غریب مسکینوں کے ساتھ ہمیں حسن سلوک والا معاملہ کرنا چاہیے. اب آگے رمضان المبارک کا مہینہ آ رہا ہے، اس مہینے میں تو نیکیوں کا ثواب اور زیادہ بڑھ جاتا ہے، اور مسلمانوں کے لیے یہ ہمدردی اور خیرخواہی کا مہینہ ہے کہ ہمیں چاہیے کہ ہم اس مہینے میں غرباء مساکین کا خیال رکھیں، بالخصوص جو یتیم بچے ہیں، یتیم بچیاں ہیں، یا جو بیواں ہیں، یا جو بے سہارا لوگ ہیں، ان کے ساتھ ہم حسن سلوک کریں. اللہ تعالیٰ کو بندوں کے ساتھ حسن سلوک کرنا بہت اچھا لگتا ہے، اس لیے کہ الخلق عیال اللہ، مخلوق اللہ کا کنبہ ہے، اور جو اللہ کی مخلوق کے ساتھ حسن سلوک کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو اپنی رحمت کا مستحق بنائے گا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو ان باتوں پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے.